وقت کا کھانا دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ سرکار کی دعا ہے اپنے اہل بیت کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق. سرکار عرض کرتے تھے باری تعالیٰ میرے بچوں کو ایک وقت کا کھانا دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. محبوب کیوں؟ عرض کیا مولا میں ان کے لیے مال میں کثرت نہیں مانگتا، ایمان میں استقامت مانگتا ہوں. اب ایمانداری سے بتائیے، جو سادات ہیں وہ تو ضرور میرے ساتھ بولیں، رتب اللسان ہو، پھر وہ ثابت قدمی اور ڈٹ جانا میدان کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ استقامت جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے اہل بیت کے لیے مانگی، آج جس بندے کی جھولی میں ایمان کی جو بھی خوشبو ہے، یہ کربلا والوں کا احسان ہے. اور لفظ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو آپ مجھے معاف کریں گے، مگر میں جان بوجھ کر اس کا کوئی اور مترادف استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا. کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے. بہرحال جو بات میں نے شروع کی ہے میں اسی کو ہی آخری مراحل تک پہنچانا چاہتا ہوں جلدی سے 6-7 منٹ میں. ولیوں سے نسبت کو جوڑنا. یہ جڑے آپا ہے نا سب کانٹیننٹ دے بندے، بر صغیر دے، پاکستان، ہندوستان دے اس علاقے دے، انہوں تو ولیاں دی مخالفت ویسے ہی نہیں پھبدی، تیرے منہ تے نہیں پھبدی، چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو. تو ان لوگوں کو تو، اس خطے کے لوگوں کو تو ولیوں کی مخالفت ویسے جچتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جھولی میں ایمان کی خوشبو موجود ہے تو یہ کمال یا حجویر کے سید کا ہے یا اجمیر کے سید کا ہے. اس پورے علاقے میں ایمان کی خوشبو بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ کوئی علی حجویری آیا تھا، گلاب دے پھول نوں نعرے نہیں مارنے پمدے پہ، میں ایتھے پیا نے، بس ڈیوٹی لگ گئی تو آ گئے. جب آئے تو پرانا لاہور جو کلی کے اندر بند تھا، یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. پرانا لاہور تھا، قلعے کے اندر بند تھا، تو حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے کر جانے لگے. تو چونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، انہاں بوئے بند چلی تھے، انہوں نے کہا نا مسلمانوں کا ساتھ ہوئے بندے خراب کر سی، اسے اندر نہ آنے دو، یہ تمہارے عقائد کو ڈیمیج کرے گا. تو انہوں نے آپ کو اندر آنے پر پابندی لگا دی، نہیں جی آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ کا مذہب مسلک اور ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. دیکھیں فقیر ضد والا نہیں ہوتا، فقیر ضدی نہیں ہوتا. میرے بھائی جلدی ختم کریں اس کو. فقیر ضد نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر اندر نہیں آنے دیتے تو ہم باہر بیٹھ جاتے. پھر جہاں لاہور والے اپنا کوڑا پھینکتے تھے نا، کوڑا پھینکتے تھے، سرکار داتا صاحب نے وہاں اپنی چکی اور ڈیرا لگا لیا. تو پھر وہی بات کہ گلاب تھا تو جیسے جیسے خوشبو پھیلی لوگ متوجہ ہوئے، جس لئے کوئی 4 بندے جڑ گئے. تو انہوں نے عرض کی تھی سرکار آپا ہونا اندر جامن جو کہ ہو گئے ہیں، اندر نہ چلیے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا نہیں اب ہم اندر نہیں جائیں گے، اب لاہوریوں کو کھینچ کے باہر نکالیں. اور وہ آپ نے ایسا نکالا، آج حضور داتا صاحب کے شہر کو، لاہور کو، اور کوئی کسی وجہ سے جانتا ہو نہ جانتا ہو، داتا کی نگری سے ضرور جانتے ہیں، داتا کی نگری. تو یاد رکھیے نسبتوں کو فقیروں کے ساتھ جوڑنا یہ بسم اللہ روز اول سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. میرے نبی کا فرمان بھی ہے. محبوب فرماتے ہیں الابدال فی امتی 30. اب یہ مہینہ غوث پاک کا ہے اور میرے خیال ڈیرا بھی گیلانی سادات کا ہے. تو تھوڑے دادے دی گل سرکار یہ ہے، غوث پاک سے لوگوں کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے آپ کے نسب کا انکار کر دیا کہ یہ تو سید ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا حضور آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، غوث پاک کے نسب پہ تو فرق نہیں پڑے گا، آپ کی خباثت کھل کے سامنے آ گئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غوث اعظم سے لوگوں کو کیا دقت ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک اپنے زمانے کے وہ واحد سید ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر عظمت صحابہ کا پہرا دیا ہے. اس تقسیم کو یاد رکھیں، چنگا سید ہوئے جن حضور دے صحابہ دا حیا ہوئے.
شاہ صاحب وہ 1.25 लाख بندے تواڈے نانے دی خدمت کیتی تے چنگا امتی ہوئی جنوں حضور دی آل دا حیا ہو. سرکار فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاثون، بس آخری فرمان میرے محبوب کا. اور دلچسپ اتنا ہے کہ آپ کو حیرت بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ہر وقت میری امت میں 30 ابدالوں کو زندہ موجود رکھتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، جن دوستوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے انہیں اب زیادہ لطف آئے گا. ان 30 میں سے ایک ہر وقت فرمایا جب کبھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اور اللہ تمہاری مدد فرمائے تو فرمایا وہ تمہاری مدد و نصرت تمہارا رب بن کے نہیں، انہی 30 فقیروں کا رب بن کے مدد فرماتا ہے. رزق ان کے وسیلے سے، بارش ان کے وسیلے سے، اللہ کی مدد و نصرت بھی انہی فقیروں اور ابدالوں اور درویشوں کے وسیلے سے. تو ویسے تو حدیث قدسی بھی ہے بخاری شریف میں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جو شخص میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے، بشرطے کہ ہو ولی. حضور غوث الثقلین سے پوچھا گیا حضور آپ غوث کیسے بنے، قطب کیسے بنے؟ تو فرمایا میں نمازاں پڑھتے نہیں بنے، حالانکہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی پڑھی آئی. میں روزے رکھ کر نہیں بنا،